اسٹیٹ بینک بہت اچھا کام کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کے بارے میں تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں. ہاں اسٹیٹ بینک بہت اچھا کام کرتا ہے. پاکستان میں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آیا تھا میں اس کی ہمیشہ سے تعریف کرتا ہوں. میری تو یوٹیوب چینل کا ایک بہت بڑا ایک نیش ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. آپ نے بتایا تھا مجھے, اس کا بریف کیا تھا, دوبارہ بریف کر دیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے کیا. تو بیسکلی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بائی دا وے اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں لیکن ہم صرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں. جس ٹائم پہ یہ آیا تھا تو روشن اپنا گھر بھی آیا تھا, روشن اپنی کار بھی آئی تھی, اور اس کے علاوہ 2-3 اور پروڈکٹس بھی آئی تھی. لیکن سب سے اچھا جو تھا وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا. It was by government of Pakistan. It was by government of Pakistan. اس زمانے کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کیا تھا, اس کے اندر انیشیٹو لیا تھا, بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس کے اندر یہ تھا, اب بہت سارے لوگ پاکستان میں, اب تو یاد بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کے جو بجلی کے بل تھے, جو دبئی میں رہتے ہوئے کسی ڈرائیور کو کوئی کال کر رہا ہے, کسی کو کوئی کال کر رہا ہے, وہ اس طرح سے بل پے کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بعد سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے تھے, لوکل اکاؤنٹ کسی کے نہیں تھے یہاں پر پاکستان, جو لوگ ایکسپرٹس ہیں میجورٹی کے نہیں تھے. جب کوئی بندہ پراپرٹی خریدتا تھا, ایون پراپرٹی خریدنے کے ٹائم پر بھی لوگ اکاؤنٹ نہیں بناتے تھے. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیسے بغیر اکاؤنٹ کے چل رہے ہوتے تھے لوگ, لیکن نہیں بناتے تھے جسٹ بیکاز آف اگنورینس. اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس اتنا کمبرسم تھا کہ میں اگر دبئی سے آ رہا ہوں یا میں کہیں سے بھی آ رہا ہوں, پاکستان آ رہا ہوں 2 ہفتے کے لیے آ رہا ہوں, 2 ہفتے کے اندر بھی اکاؤنٹ نہیں بنتا تھا. اور اگر نہیں بھی آ رہا ہوں تو پھر تو بن ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر اس لیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اناؤنس ہوا اس کے بعد جو انہوں نے انسینٹیو لیا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ یو اے میں رہیں یا کہیں بھی رہیں, پاکستان سے باہر ہیں, آپ 2-3 چیزیں بتا دیں, ہمیں اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دے دیں, آپ اپنی اگر جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اس کے ڈاکیومنٹس دے دیں, ہم آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے. ڈیجیٹلی کھلے گا, 2 دن کے اندر کھل جائے گا. میرا اپنا اکاؤنٹ 2 جگہ میں نے کھولا ہے, ڈیجیٹلی. پاکستان آنے کی ضرورت نہیں, پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. ونس اکاؤنٹ کھل جائے گا, آپ کے سارے بلز وغیرہ, یوٹیلیٹی بلز کی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی پے کر سکتے ہیں. تو وہ اکاؤنٹ ایک دفعہ کھل جاتا ہے. اس میں صرف ایک مسئلہ تھا کہ آپ انورٹ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر. آپ اگر لیٹ سے مجھے کوئی پیمنٹ لینی ہے تو میں اس اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ نہیں لے سکتا. تو اگر میں باہر سے پیسے بھیج رہا ہوں وہ اس اکاؤنٹ میں آ جائیں گے, لیکن اس کے اکاؤنٹ کے اندر مجھے پیمنٹ پاکستان سے لینی ہے تو وہ میں نہیں کر سکتا. باہر سے لینی ہے تو یعنی کہ میں باہر سے آ جاتی ہے, فار ایگزامپل دبئی سے بولوں کہ یار میں اس اکاؤنٹ میں بھیج, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہیں سے بھی کوئی بھی بھیج دے, تھرڈ پارٹی بھی بھیج رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آ جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ انورٹ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لازمی پاکستانی بینک, اور اس کا ریزن ہے کہ پھر کیا کریں گے لوگ, اس کو مس یوز کریں گے اور اس میں لوگ پیسے ٹرانسفر کریں گے, اور پھر وہ اس کو, کیونکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ شروع ہو جائے گی. ہاں, تو سب سے بڑا فائدہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ ونس آپ نے پیسے بھیج دیے نا, ونس وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں, آپ ان کو کسی بھی ٹائم پر پیسے واپس بھی منگوا سکتے ہیں. اوکے, صحیح ہے نا. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پیسے موجود ہیں, اور یہ جب تک مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ جب میں پیسے کسی وقت بھی چاہوں گا وہ پاکستان سے باہر منگوا سکتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساتھ انہوں نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانچ کیا تھا جو کہ آپ کو بہت اچھے ریٹرنز دے رہا تھا اس ٹائم پر. ابھی بھی ڈالر میں 8% کے ریٹرنز ہیں, روپی میں اس وقت 15% ہے وچ از ناٹ وردی انف, لیکن ڈالر کے اندر 8% ریٹرن کوئی بھی کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو آپ کو ڈالر میں 8% جو ریٹرن دے رہا ہے وہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لیں, آپ اس میں ریٹرنس کمائیں, واپس پیسے لے کے آنے, واپس پیسے لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ سے, آن دا کلکس کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھی چیز تھی. اچھا, اس کے بعد جو میں اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہا تھا, آپ اسٹاک مارکیٹ میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, انفیکٹ میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں. اگر آپ روشن اپنا گھر کے تھرو, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو روشن اپنا گھر فائنینس کرواتے ہیں, تو آپ اپنا گھر جو فائنینس کروائیں گے, آپ نے خرید لیا گھر, لیٹ سے آپ نے 2 کروڑ کا گھر خرید لیا, 10 سال بعد آپ کو وہ گھر بیچنا ہے, بیچ کے وہ پیسے واپس لے کے آنے ہیں. آپ وہ اگر آپ نے اس اسکیم کے تھرو وہ کیا ہوگا تو وہ پیسے آپ لے کے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت, جو لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر آپ, لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ روشن اپنا گھر کے تھرو فائنینسنگ جو کروائیں گے اس کی ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں, میرے خیال سے 20% سے اوپر چلا گیا, جو کہ میک سینس نہیں کرتا. لیکن پہلے بہت اچھا تھا کہ اگر آپ اس سے فائنینس کرواتے ہیں, گھر فائنینس کروا لیں ان سے, اس کے بعد ان کے تھرو رہیں, اور جب گھر بیچیں تو اس ٹائم پر آپ وہ پیسے ریپیٹریٹ آپ اپنے ملک کر سکتے ہیں. وہ ابھی اگر کرنا پڑے گا تو آپ کو حوالہ ہنڈی یوز کرنا پڑے گی, جو کہ بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا. کتنا ڈپازٹ کیا ہوگا سب پاکستانیوں نے؟ آئی ڈونٹ ہیو دا فگرز, آئی ڈونٹ ایکچولی ہیو دا فگرز, لیکن بلینز میں ہوگا, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, میں کہہ نہیں سکتا کہ کتنا ہوگا. ابھی شوڈ بی لائک آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی, لیکن ملٹی ملین تو ہیں. ہاں, ملٹی ملین آف کورس. تو بہت پیسے آتے ہیں اس کے تھرو, اور لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی ہے اس کے اندر. اچھا, اب اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. کسی کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو انویسٹ کریں. اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر میرے پاس 2 اکاؤنٹ ہیں اس وقت اسٹاک مارکیٹ کے, ایک میرا لوکل اکاؤنٹ ہے اور ایک میرا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اکاؤنٹ ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لوکل اکاؤنٹ میں آپ کو ٹیکس فائلنگ بھی کرنی پڑتی ہے. اگر میں فائلر ہوں, اور جو کہ ہونا چاہیے سب کو, فائلر ہوں, تو مجھے اگر میرے ڈویڈنڈس آ رہے ہیں, جو میری انکم آ رہی ہے, جو میرے کیپٹل گینز ہو رہے ہیں, وہ سب مجھے ٹیکس
کے اندر شو کرنے پڑیں گے اور وہ فائلنگ کرنی پڑے گی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اگر میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں اسٹاکس کے اندر تو مجھے کوئی ٹیکس فائلنگ نہیں کرنی ہے. ٹیکس تو لگے گا مجھ پہ جتنا نارملی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے کوئی فائلنگ نہیں کرنی ہے, تو میرا پیپر ورک بچ جاتا ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہوں تو وہ پیسے میں جب چاہوں واپس منگوا سکتا ہوں اگین. تو میرا ایک سیپریٹ اکاؤنٹ ہوگا, اگر مجھے کوئی ڈویڈنڈ آ رہے ہیں تو میں وہ بھی واپس منگوا سکتا ہوں, بھلے میں اس کو یوز کرنا چاہوں تو میں پاکستان میں یوز کر سکتا ہوں, لیکن اگر مجھے واپس منگوانا ہے تو وہ بھی منگوا سکتا ہوں. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ایکسپرٹس کو آج تک نہیں پتہ ہے, کیونکہ بہت سارے ہوں گے جنہوں نے نہیں بنایا ہوگا اکاؤنٹ, نہیں بنایا ہوگا, آلدو کہ بنا لینا چاہیے تھا لیکن شاید نہ بنایا ہو. تو وہ پلس یہ کہ پھر میں جو اور چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو, روشن اپنی کار بائی دا وے ابھی بھی آپ کو سلیکٹڈ کارز کے اوپر 1 مہینے کے اندر ڈلیوری دیتی ہے. اب تو خیر ویسی گاڑیوں کی ڈلیوری جلدی ہوگی, لیکن جس ٹائم پہ 6 مہینے کا 8 مہینے کا ویٹ چل رہا تھا نا, اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو روشن اپنی گاڑی لیں گے اپنے گھر والوں کے لیے تو آپ کو اس کے اندر میرے خیال سے 1 مہینے کا ٹائم بھی نہیں تھا, 15 دن کے اندر گاڑیاں مل رہی تھیں, کیونکہ آپ پیسے باہر سے بھیج رہے تھے. تو یہ چیزیں نہیں پتہ لوگوں کو. اپنے گھر والوں کے لیے اگر آپ کو گاڑی لینی ہے تو وائی ناٹ ٹو یوز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور اس میں آپ کو فوراً گاڑی کی ڈلیوری ہو جائے گی. ہر طرح کا بل پے کر سکتے ہیں. وہ بل وغیرہ تو ایک نارمل جو آپ کی ہے ہی ایپ کے اندر ہوتا ہی ہے, تو وہ بھی مل سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پیسے وہاں سے پے کریں گے. ڈالر اکاؤنٹ میں نہیں ہوتا یہ, ڈالر اکاؤنٹ سے آپ کو ہو سکتا ہے لیکن وہ کنورژن کا کچھ نہیں پتا. اچھا ایک اور کچھ اس میں لوپ ہولز بھی تھے, بڑے عجیب سے لوپ ہول تھے, کہ میں آپ کو ایک لوپ ہول بتاتا ہوں جو میں نے خود یوز کیا تھا, اور میرا غلطی نہیں تھی, گورنمنٹ آف پاکستان کی غلطی تھی جو کر رہی تھی. ہوا یہ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو روپی کا حال ہے یہ بہت برا ہونے والا ہے, اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی. میں نے کہا تھا کہ یار اب مجھے نہیں رکھنے روپی کے اندر, ڈالر میں رکھوں گا. میں ڈالر میں مجھے یہ ڈر نہیں ہے مجھے کہ ڈالر سیز ہو جائیں گے پاکستان کے اندر, یہ مجھے کبھی بھی ڈر نہیں رہا. میں نے کبھی بھی ویڈیوز میں یہ نہیں بولا. مجھے یہ ڈر ہے کہ روپی ڈی ویلیو ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا. میں نے سارے پیسے کنورٹ کیے. جس ٹائم پہ اوپن مارکیٹ اور جو انٹر بینک کا ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا تھا اس کے اندر. میرے خیال سے 20 روپے پر ڈالر, 20 روپے کا تو پکا فرق, ہاں اتنا منیمم تھا اس ٹائم پہ, اس سے بھی زیادہ گیا ہے لیکن 20 روپے کا آ گیا تھا. تو میں نے کیا کہا تھا, میں نے اس وقت اپنے جو روپی اکاؤنٹ تھا اس کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو بنائے ہوئے تھے وہ میں نے ریڈیم کیے. وہ پیسے آئے میرے ڈالر اکاؤنٹ میں, روپی اکاؤنٹ میں, اور اس کو میں نے بینک ریٹ کے اوپر پاکستان سے باہر منگوا لیا. یعنی کہ مجھے 20-30 روپے کا تو وہیں کھڑے فائدہ ہو گیا تھا, کیونکہ میں پیسے اوپن مارکیٹ سے نہیں منگوا, میں حوالہ ہنڈی سے نہیں منگوا رہا تھا. مجھے گورنمنٹ جو ریٹ دے رہی تھی میں اس پہ منگوا رہا تھا, تو مجھے تو اس میں فائدہ تھا. اور یہ چیز گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کہ کسی صورت بھی اس ڈیلٹا کو اس میں ڈیلٹا نہیں آنا چاہیے, کیونکہ لوگ پھر پیسے نہیں بھیجتے. کیونکہ میں خود جانتا ہوں اتنے لوگوں کو کیوں بھیجے گا کوئی. اچھا اس میں بڑا ہی ایک وشیس سرکل ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پیسے لیٹ سے 20 روپے کا ڈفرینس آ گیا, کسی کو لیٹ سے $1,00,000 بھیجنے تھے, صحیح ہے, 20 روپے کا جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ اب $1,00,000 اپنے انویسٹمنٹ گھر اس کو لینا تھا, اس کو لیٹ سے 3 کروڑ روپے کا گھر لینا ہے. 3 کروڑ روپے کے جو گھر لے رہا ہے وہ اس کے اندر اگر وہ تھرو پراپر چینل بھیجے گا اس کو لیٹ سے آلموسٹ کوئی کتنے کا آ جائے گا, آلموسٹ 20-25 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے کا لاس آئے گا اگر وہ اس سے بھیج رہا ہوگا بینک سے. اگر وہ لیٹ سے اوپن مارکیٹ کے تھرو حوالہ ہنڈی سے کرے گا تو اس کو ریٹ تو اچھا مل جائے گا. پرابلم کیا ہوگی کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا, تو وہ گھر ہی نہیں لے سکتا, بلیک ہو جائے گا اس کے پیسے. اب اس میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگوں نے اپنے ڈیسیشنز لیٹ کیے. جو لوگ گھر لینا بھی چاہتے تھے انہوں نے بھی نہیں لیا, کیونکہ انہوں نے بولا کہ یار اب میں کیا کروں, میرے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو میں 20-25-30 لاکھ روپے کا نقصان لے لوں, یا پھر میں اپنا بلیک منی جب جائے گا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے میں جسٹیفائی کروں گا. تو لوگوں نے اپنی جو پرچیز ڈیسیجن تھا وہی ڈیلے کر دیا. اس کی وجہ سے آف کورس آپ کے جو پیسے آنے والے تھے وہ تو آئے نہیں. یہی تو پرابلم ہو رہی ہے. مطلب اس میں آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری نہیں ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا سا ٹرسٹ ہو جائے گا نا لوگوں کو, اور گورنمنٹ اس طرح کے بلنڈرز نہیں کرے گی جس کے اندر اتنا بڑا جو ڈیلٹا آ رہا ہے آپ کے جو روپی کے اندر ڈالر کی پیرٹی کے اندر جو اتنا بڑا ڈیلٹا آ رہا ہے, یہ نہیں ہوگا, اور تھوڑا بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو, تو آپ کے پاس پیسے آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی تو ایکسپرٹس کیا ٹرسٹ والی ہم نے ایک اور بھی تو بات کی تھی کہ وہ 90s کے اندر جو اسحاق ڈار صاحب نہیں, میرے خیال سے وہ کون تھا, وہ آئی فورگاٹ دی نیم, شوکت, لیکن انہی کی گورنمنٹ تھی نا, انہی کی گورنمنٹ تھی نا. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہی تو لوگوں کو ڈیفالٹ کا خطرہ, پھر ڈیفالٹ کے ڈالر سیز ہونے کا خطرہ. جس ٹائم پر یہ ہوا تھا آئی تھنک نیوکلیئر جو ہمارا ٹیسٹ تھا وہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ڈالر اکاؤنٹ سیز کر دیے تھے. وہ ایک جو ایکٹ تھا وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے, آج سے 25 سال پہلے وہ ایکٹ ہوا تھا. آئی فورگاٹ دی نیم آف دیٹ فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن وہ سرتاج عزیز تھے میرے خیال سے. تو انہوں نے یہ ایکٹ کیا تھا, آف کورس پوری گورنمنٹ تھی ان کی اس وقت, تو انہوں نے یہ ایکٹ کیا تھا, اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس ٹائم پہ شاید ڈالر جتنے کا بھی تھا اس سے کہہ رہے تھے کہ لیٹ سے 30% کم ویلیو کے اوپر آپ ہم سے روپے لے لیں. تو یہ لوگوں کا پرابلم تھا, اور بعد میں وہ
آج تک یاد ہے لوگوں کو کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا، اور اس کے اندر لوگوں نے جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار کہیں ڈیفالٹ نہ ہو جائے، ڈیفالٹ نہ ہو، اور اس کے بعد اگلا جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارے پیسے سیز نہ کر دیں، پیسے واپس نہیں دے گی گورنمنٹ. اس کی وجہ سے لوگ بہت گندے گندے ڈیسیشنز لیتے ہیں اور وہ ڈیسیشنز صحیح نہیں جاتے. بالکل افسوس کی بات. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک دفعہ گورنمنٹ کوئی غلط ڈیسیجن لیتی ہے. 1998 میں ہوا تھا. 98 میں جب ہمارا نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد ہوا تھا. یس.